روزینہ خوف کی شدت سے چلا رہی تھی اور میں بے بسی و کرب میں مبتلا پرنم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی اور ان مکروہ چہروں والے آدمیوں کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی ازحد کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کمزور اور ناتواں تھی، اور وہ دونوں آدمی ہٹے کٹے اور مشٹنڈے تھے۔ اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی اور وہ بدستور اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے لمحہ بلمحہ میری نظروں سے دور ہوتی جا رہی تھی، ساتھ ہی وہ مجھے پکار بھی رہی تھی، بھیا بھیا، چھوڑ دو میری بہن کو، چھوڑ دو۔ میں پوری شدت سے چلایا، میری آواز باز گشت بن کر کمرے میں گونج اٹھی، لیکن وہ دونوں آدمی اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ بھیا بھیا، مجھے بچا لو بھیا، وہ سسکتی ہوئی مجھ سے مدد طلب کر رہی تھی اور میں بے بس تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ نہ صرف میری نظروں سے غائب ہو گئی بلکہ اس کی چیخ و پکار معدوم ہو گئی۔ روزینہ، میں تمہیں بچا لوں گا، میں تمہیں گھر لے جاؤں گا، میں چیخا، لیکن وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اب حال کمرے میں میرے علاوہ وہ تینوں روسیا ہی انسان موجود تھے۔ میں قہرناک نظروں سے ان تینوں کو دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے، یہاں تک کہ میرے وجود میں بھی انگارے بھر گئے تھے۔ تم تینوں میرے ہی ہاتھوں مرو گے، میں تم سب کو اذیت ناک موت ماروں گا، میں نے قہرناک لہجے میں چلاتے ہوئے کہا۔ میری اپنی آواز نے مجھے بیدار کر دیا، میری آنکھ کھل گئی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور سانسیں دھوکنے کی مانند تیز تیز چل رہی تھیں۔ میں حواسوں میں بھی نہیں تھا۔ چند لمحوں کے بعد جب میرے حواس نارمل ہو گئے تو میں نے نائٹ بلب کی روشنی میں قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر موجود تھا، لحاف میری ٹانگوں پر موجود تھا، میرا چہرہ عرق آلود ہو رہا تھا اور میری سانسیں بدستور تیز تیز چل رہی تھیں۔ وہ حقیقت نہیں، خواب تھا۔ میں نے سیل فون اٹھا کر اس پر ٹائم دیکھا تو اس وقت صبح کے 4:34 ہو رہے تھے، یعنی فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ سیل فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر میں کچھ دیر اسی حالت میں بستر پر بیٹھا رہا۔ ایک گلاس پانی پینے کے بعد میں دوبارہ لحاف اوڑھ کر بستر پر لیٹ گیا، لیکن اب نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی تھی۔ اس خواب پر میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ میری بہن مصیبت میں ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میری بے چینی اور بے قراری ازحد بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ میں چند لمحے بستر پر لیٹا رہا، پھر اٹھ کر باہر آ گیا۔ مرینا بھی جاگ چکی تھی اور وضو کر کے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ میں بھی وضو کر کے مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ ماموں اسلم وحید مجھ سے پہلے ہی مسجد میں چلے گئے تھے۔ ان کی عادت تھی فجر کی اذان ہوتے ہی وہ مسجد میں چلے جاتے تھے۔ باقی نمازوں کے وقت بھی ان کی یہی روٹین تھی، وہ کوئی نماز قضا نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا چہرہ پر نور تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے میں اور ماموں اسلم اکٹھے ہی گھر آئے تھے۔ مرینا اور ممانی نماز ادا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، جبکہ امی تسبیح میں مشغول تھیں۔ ان کی حالت روز بروز بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن روزینہ کا غم انہوں نے خود پر مسلط کیا ہوا تھا۔ ماموں جان میرے ساتھ میرے کمرے میں ہی آ گئے۔ برخوردار، کیا بنا ویزے کا؟ کرسی پر بیٹھنے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ بس آنے والا ہے، میں نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، میں جلال پور پیر والا جا رہا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ میں چونکا، خیریت تو ہے ماموں؟ پتہ نہیں پتر، وہ بولے، رئیس کو تو جانتے ہی ہو، اس کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، اسی سلسلے میں جا رہا ہوں۔ میں رئیس کے سنگت سے بے حد پریشان ہوں، کئی بار اسے سمجھایا ہے لیکن وہ بندے کا پتر بنتا ہی نہیں۔ میں خاموش رہا کیونکہ میں رئیس کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ تھا تو میرا کزن، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں تھا۔ باہر کیف میں نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے ماموں۔ ماموں اٹھ کر چلے گئے۔ ناشتہ ہم نے اکٹھے ہی کیا، پھر ماموں جلال پور پیر والا کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں بھی گھر سے نکل کر حیدر الماس کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ گھر پر ہی تھے۔ بابر عرف جوکر بھی وہیں موجود تھا۔ وہ چائے بنا کر لایا اور ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چائے پینے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرنے لگے۔ میں نے آج تمہیں فون کرنا تھا، حیدر الماس نے چائے کا سپ لینے کے بعد کہا۔ وہ اچھے موڈ میں دکھائی دے رہے تھے۔ کیا ویزا آ گیا ہے؟ میں نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ بابر عرف جوکر بھی مسکرا رہا تھا۔ ہاں، حیدر الماس بولے تو میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ ویزا کب آیا تھا؟ کل شام کو، وہ بولے۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ امریکہ کس روز روانہ ہونا ہے؟ 1.5 ہفتے بعد، وہ بولے۔ تم دونوں کی ٹکٹیں بک ہو گئی ہیں؟ 16 تاریخ کو تم دونوں کی روانگی ہے۔ 16 تاریخ، میں نے زیر لب دہرایا۔ آج 4 تاریخ تھی اور 16 تاریخ آنے میں ابھی 11 روز پڑے تھے۔ 12ویں روز ہماری روانگی تھی۔ امریکہ کا ویزا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، حیدر الماس نے بتایا۔
لیکن میں نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے ویزے منگوائے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اور سناؤ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ میری بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ بابر نے مجھے مخاطب کیا۔ کچھ خاص نہیں، میرا زیادہ وقت گھر پر ہی گزرتا ہے، بلکہ 3-4 روز سے تو میں اپنے گھر میں ہی محصور تھا۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا تو حیدر الماس چونک پڑے۔ کیوں، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ حیدر الماس بولے۔ جی انکل، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ چودھری باسط نے اپنی نااہلی والے روز مجھے فون کر کے دھمکیاں دی تھیں۔ وہ اور اس کا بیٹا ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے بلا تمہید ساری باتیں حیدر الماس کو بتا دیں، یہاں تک کہ کل ہوٹل میں ہونے والی شانی کی کارروائی بھی ان کے گوش گزار کر دی۔ ارے واہ، باپ اور بیٹا تمہاری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور تم چودھری باسط کی بیٹی سے عشق کی پینگیں لڑا رہے ہو۔ جوکر نے تمسخرانہ لہجے میں کہا تو میں جھیپ سا گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے صراحت سے کہا۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ بابر عرف جوکر بھی ڈھیٹ تھا، میرے منہ سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا۔ تم 3-4 روز سے گھر میں محصور تھے، لیکن جب محبوبہ نے کال کر کے بلایا تو بھاگم بھاگ اس سے ملنے چلے گئے، یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ اس کا بھائی تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، عشق ہو تو ایسا، کاش میری بھی کوئی محبوبہ ہوتی۔ آخر میں اس نے ٹھنڈا سانس لیا تھا۔ میں نے حیدر الماس کی طرف دیکھا تو وہ مصنوعی خفگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ محبوبہ، میں نے زیر لب دہرایا۔ ہاں، کیا وہ تمہاری محبوبہ نہیں؟ بابر نے آنکھیں سکیڑی۔ وہ تو صرف میری دوست ہے، میں نے دوست پر زور دیتے ہوئے کہا۔ دوست؟ میں کیسے مان لوں؟ وہ جرح کرنے کے موڈ میں تھا کہ وہ صرف تمہاری دوست ہی ہے۔ اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ بھی دوڑ رہی تھی۔ تو نہ مانو، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ ہم اچھے دوست ہی ہیں۔ بابر، کیوں علی کو تنگ کر رہے ہو؟ دفعتاً حیدر الماس نے مصنوعی غصے سے اسے ڈپٹا۔ تمہیں اس سے کیا لینا دینا کہ وہ علی کی دوست ہے یا کچھ اور؟ انکل، میں تو اپنی معلومات میں اضافے کے لیے پوچھ رہا تھا، بابر نے کھسیانے لہجے میں کہا۔ معلومات؟ حیدر الماس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات بکھر گئے۔ حد ہو گئی، اب تم لڑکیوں کے بارے میں معلومات رکھو گے؟ میں بھی مسکرا دیا تھا۔ بابر نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا۔ میں نے سر جھٹکا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا انکل، اب اجازت دیں مجھے۔ کچھ دیر اور رک جاتے، حیدر الماس بھی اٹھتے ہوئے بولے۔ نہیں انکل، میں نے جواباً کہا، ماموں جلال پور پیر والا چلے گئے ہیں، ان کی واپسی شام کو ہوگی۔ گھر میں 3 خواتین اکیلی ہیں، اس لیے اب مجھے جانا ہوگا۔ حیدر الماس اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے پھر تم جاؤ۔ آخر میں وہ مجھے احتیاط سے جانا کہنا نہ بھولے۔ جب میں دونوں سے مصافحہ کر کے روانہ ہوا تو اس وقت دن کے 12:30 بج رہے تھے، یعنی میں ان کے پاس 2 گھنٹے بیٹھا رہا تھا۔ کچہری چوک پر پہنچ کر میں 9 نمبر چونگی کی طرف جانے کے بجائے گھنٹہ گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گو گھر جانے کے لیے مجھے اس طرف سے لمبا راستہ پڑتا تھا، لیکن میں نے اس طرف سے جانے کو ترجیح دی تھی۔ اس روڈ پر وومن کالج کے علاوہ بے تحاشا موبائل مارکیٹیں تھیں، اور وہاں دن 11 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک موبائل خریدنے اور فروخت کرنے والوں کا جم غفیر لگا رہتا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے میری نظر ایک فرنیچر شاپ سے نکلتے ہوئے اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد پر پڑی تو میں بے اختیار موٹر بائک کا بریک پیڈل دبا چکا تھا۔ بائک ایک جھٹکے سے رکی۔ یہ تو اچھا ہوا تھا کہ میرے عقب میں کوئی سواری نہیں تھی، ورنہ وہ میری بائک سے ٹکرا جاتی۔ اسماعیل شاہد اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور عذرا بیٹی بھی تھی۔ میں اس کی بیوی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ ینگ اور خوبصورت خاتون تھی۔ شکل و صورت اور چال ڈھال سے وہ گھریلو خاتون دکھائی دے رہی تھی۔ عذرا شکل و صورت سے اپنی ماں پر گئی تھی۔ وہ تینوں فرنیچر شاپ سے نکل کر اپنی کار کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ اسماعیل شاہد کو دیکھ کر میرے جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی اور میری آنکھوں کے سامنے جیسے آگ کے شعلے ناچنے لگے۔ دفعتاً لاہور کے فارم ہاؤس والا واقعہ میرے ذہن کے پردے پر ابھر آیا تھا۔ اس روسیاہی انسان نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر وہاں شانزے اور اس کی سہیلی ماریا بر وقت نہ پہنچتی تو شاید میں آگ میں جل کر دار فانی سے کوچ کر چکا ہوتا۔ میں نے غور کیا تو مجھے اسماعیل شاہد کی کار کے پیچھے 2 موٹر بائکس پر 2 اشخاص دکھائی دیے۔ انہوں نے کوریئر کمپنی والے ملازموں کے لباس کی طرح سیاہ رنگ کے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، شرٹس کے اوپر جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں، ان کے سروں پر ہیلمٹ تھے اور ہیلمٹوں کے شیشے اوپر تھے۔ پھر جیسے ہی اسماعیل شاہد کی کار حرکت میں آئی تو وہ دونوں موٹر بائکس سواروں نے ہیلمٹوں کے شیشے نیچے کیے اور اپنی موٹر بائکس کار کے پیچھے دوڑانے لگے۔ میں نے بھی موٹر بائک آگے بڑھا دی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ دونوں موٹر بائکس سوار اسماعیل شاہد کے باڈی گارڈز ہیں۔ اسماعیل شاہد نے خطرے کے پیش نظر انہیں اپنے ساتھ رکھا ہوگا۔ دونوں موٹر بائکس کار سے تقریباً 7-8 گز کے فاصلے پر موجود تھیں اور دونوں ہی ایک دوسرے سے 3-4 فٹ کے فاصلے پر موجود تھے۔
میں نے گھر جانے کا ارادہ ترک کیا اور اسماعیل شاہد کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بے شک اس میں خطرہ تھا، لیکن میں خطروں کو مول لینے کا عادی ہو چکا تھا۔ اسماعیل شاہد نے مجھے یہ تو بتا دیا تھا کہ میری بہن روزینہ امریکہ میں ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے روزینہ کو امریکہ میں کس کمپنی کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کا ٹھکانہ دیکھنے کے لیے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ گو میں اس کا گھر جانتا تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی تھی کہ جس طرح اس نے اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈز رکھ لیے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے گھر بھی بدل لیا ہو۔ ایسے روسیاہی لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں ہوتا۔ جس طرح یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ اپنے ٹھکانے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ میں گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہوا اسماعیل شاہد کا تعاقب کر رہا تھا۔ میں نے موٹر بائک سے 50 گز کا فاصلہ رکھا تھا تاکہ اسماعیل شاہد یا اس کے باڈی گارڈ میں سے کسی کو تعاقب کا شبہ نہ ہو۔ اس کی کار گھنٹہ گھر اور پھر مچھلی منڈی سے ہوتی ہوئی عیدگاہ روڈ پر پہنچی اور پھر رشید آباد کی طرف دوڑنے لگی۔ باڈی گارڈز بھی اس کی پیروی کر رہے تھے۔ کار رشید آباد چوک سے ذرا آگے جا کر ایک کالونی میں داخل ہو گئی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ دونوں باڈی گارڈز کار کے پیچھے جانے کے بجائے آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہ میرے لیے پریشان کن بات تھی۔ میں تذبذب کا شکار ہو گیا تھا کہ باڈی گارڈز کار کے پیچھے جانے کے بجائے آگے کیوں بڑھ گئے تھے۔ کالونی کی نکڑ پر پہنچ کر میں نے موٹر بائک روک دی اور سوچنے لگا کہ شاید اسماعیل شاہد کو اپنے تعاقب کا شبہ تو ہو گیا ہے اور وہ مجھے پھانسنے کے لیے کوئی چال چل رہا ہو۔ یہ میری غلط فہمی بھی ہو سکتی تھی کہ دونوں موٹر بائک سوار اس کے باڈی گارڈز نہ ہوں اور اتفاقاً اسی راستے سے اپنی منزل کی طرف جا رہی ہوں جدھر سے اسماعیل شاہد کی کار گئی تھی۔ میں تذبذب کے عالم میں اسماعیل شاہد کی کار کی طرف دیکھنے لگا جو کافی دور جا چکی تھی۔ اگر مجھے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر ہو جاتی تو پھر میں کار کو تلاش نہ کر پاتا۔ دونوں موٹر بائکس باڈی گارڈز بھی میری نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے، چنانچہ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے اسماعیل شاہد کی کار تعاقب کرتے ہوئے اس کا ٹھکانہ دیکھنا چاہیے۔ یقیناً اس نے اپنا گھر تبدیل کر لیا ہے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اب اس کالونی میں رہائش پذیر ہے۔ میں نے موٹر بائک کالونی کی گلی میں موڑی اور اس کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ چند لمحے پہلے کار میری نظروں کے سامنے تھی، لیکن اب مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسماعیل شاہد کی کار یوں غائب ہو گئی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے کالونی کی مختلف گلیوں میں کار تلاش کی، لیکن ہر بار مایوسی نے میرا استقبال کیا تھا۔ ایسا میری تذبذب کی کیفیت کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کالونی میں بڑی بڑی کوٹھیوں کے علاوہ 3، 5، 7 اور 10 مرلے کے مکانات بھی تھے۔ وہ یقیناً کسی کوٹھی میں گیا تھا۔ یہ خدشہ بھی مد نظر تھا کہ شاید وہ مجھے یہ تاثر دیتے ہوئے کہ وہ اسی کالونی میں رہائش پذیر ہے، کسی کوٹھی میں جانے کے بجائے مجھے جل دے کر نکل گیا ہو۔ بہرکیف اب واپس جانے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے موٹر بائک موڑ لی۔ ابھی میں نے چند گز کا فاصلہ ہی عبور کیا تھا کہ دفعتاً مجھے وہی موٹر بائک سوار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرے شک کی تصدیق ہو گئی تھی کہ اسماعیل شاہد اپنے تعاقب سے آگاہ ہو گیا تھا اور اس نے مجھے الجھانے کے لیے باڈی گارڈز کو آگے بھیج دیا تھا تاکہ جب میں ناکام و نامراد ہو کر واپس جانے لگوں تو وہ اچانک وہاں آ کر مجھے گھیر لیں۔ باڈی گارڈز کو دیکھ کر میرے دماغ میں خطرے کا الارم بجنا شروع ہوا۔ باڈی گارڈز اپنی موٹر بائکس دوڑاتے ہوئے میری طرف ہی آ رہے تھے۔ میں ان کا ارادہ سمجھ گیا تھا، اس لیے میں نے چشم زدن میں موٹر بائک موڑی اور بجلی کی سی تیزی سے اسے دوڑانے لگا۔ میں نے بیک مرر میں دیکھا تو دونوں بائک سوار بھی تیز رفتاری سے موٹر بائکس دوڑاتے ہوئے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ چونکہ کالونی کی گلیاں کافی چوڑی تھیں، اس لیے مجھے بائک دوڑانے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہو رہی تھی۔ البتہ اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں کوئی بچہ یا کوئی اور اچانک سامنے نہ آ جائے۔ اس طرح ایکسیڈنٹ ہونے کا احتمال تھا۔ میں جدھر اور جس گلی میں موٹر بائک موڑتا تو وہ دونوں موٹر بائک سوار بھی اسی طرف آ جاتے۔ وہ جونک کی طرح ہی میرے پیچھے پڑ گئے تھے اور میں ان سے جلد از جلد پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ میں ان میں سے کسی نے ہتھیار استعمال کرنے کی زحمت نہیں کی، بس مسلسل مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی موقع دیکھ کر مجھ پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہوں، اس لیے وہ خاموشی سے میرا تعاقب کر رہے تھے۔ بہرکیف مختلف سوچیں میرے دماغ میں ہلچل مچا رہی تھیں۔ گلیوں میں اکا دکا ہی ذی نفس موجود تھے، کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں دی تھی۔ روٹین کے مطابق کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا۔ ایک اور گلی سے مڑتے ہی میں نسبتاً سنسان گلی میں آ گیا۔ وہ گلی آگے سے بند ہو رہی تھی اور سڑک کے دائیں بائیں چند زیر تعمیر مکانات اور کوٹھیاں تھیں۔ او شٹ، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ میرے لیے فرار کے راستے اب مسدود ہو گئے تھے۔ اب کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ میں نے موٹر بائک موڑ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کروں۔ میں نے یہ سوچ کر موٹر بائک موڑی ہی تھی کہ تیر گئی قسمت، وہ دونوں موٹر بائک سوار بھی گلی میں آ گئے۔ انہوں نے موٹر بائکس کھڑی کی
پھر انہوں نے ہیلمٹ اتار دیے۔ شکل و صورت سے وہ چھٹے ہوئے بدماش ہی دکھائی دیتے تھے۔ ایک کی داڑھی مونچھیں تھیں جبکہ دوسرے کی صرف مونچھیں تھیں، اور اس نے انہیں دونوں سائیڈوں سے موڑ رکھا تھا۔ میں نے بھی ہیلمٹ اتار کر موٹر بائک کے سیف گارڈ پر لٹکا دیا۔ اب تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ داڑھی والے نے استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ میں نے خوف زدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے تھے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ مونچھوں والے آدمی نے داڑھی والے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نذیر وقت ضائع نہیں کرتے، ہمارے پاس اچھا موقع ہے، اسے گولی مار کر واپس چلتے ہیں۔ میں اسے شوٹ کرتا ہوں، داڑھی والے نے ہنکاری بھرتے ہوئے کہا، اور موٹر بائک سے اتر کر اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک ریوالور نکال کر اس کا رخ میری طرف کر دیا۔ مونچھوں والا آدمی بدستور موٹر بائک پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اترنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں بدستور خوف زدہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میرے اندر ہلچل مچ چکی تھی۔ میں تہیہ دست تھا اور وہ دونوں مسلح۔ میں کسی صورت ان کو کراس کر کے فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ موت سینہ تانے میرے سامنے کھڑی تھی، اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کسی جاندار کو اپنی موت کے متعین وقت کا معلوم نہیں ہوتا۔ موت اچانک آتی ہے اور جاندار ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ دونوں کی باتوں اور انداز سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے زندہ چھوڑنے والے نہیں۔ داڑھی والا آہستہ آہستہ چلتا ہوا میری طرف آ رہا تھا، اور پھر مجھ سے 9-10 فٹ کے فاصلے پر پہنچ کر رک گیا۔ اس نے ریوالور کا رخ بدستور میری طرف ہی کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں پر صفاقی اور بے رحمی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ اسماعیل شاہد کا حواری تھا، اسی کے حکم پر ہی تو مجھے گولی مارنے لگا تھا، ورنہ ہم ایک دوسرے کو کہاں جانتے تھے۔ اچانک میں نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چونکنے کی کیا وجہ تھی میں سمجھ نہیں پایا تھا، تاہم اس نے آنکھیں چوڑی کر کے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا تم حسن کامران کے بیٹے ہو؟ اس کے منہ سے اپنے والد کا نام سن کر اب چونکنے کی میری باری تھی۔ یقیناً وہ میرے والد صاحب کو جانتا تھا۔ ہاں، میں حسن کامران کا بیٹا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس نے ہنکاری بھرتے ہوئے ہونٹ بھینچے۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے تاثرات پھیل چکے تھے، لیکن اس نے ریوالور کا رخ ابھی تک میری طرف ہی کیا ہوا تھا۔ میں مستفسر ہوا، تم میرے والد صاحب کو کیسے جانتے ہو، اور مجھے بھی؟ قبل از اس کے کہ وہ میری بات کا جواب دیتا، اس کے ساتھ ہی مونچھوں والے نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا، نذیر کیا ہوا؟ دیر کیوں کر رہے ہو؟ مارو اسے گولی اور نکل چلو۔ اچھا، نذیر نے صرف اتنا ہی کہا، اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے والد اور میں ایک ہی فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے، وہ میرے بہترین دوست تھے۔ میں نے تمہیں ایک بار ان کے ساتھ دیکھا تھا اور ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس لیے تمہیں دیکھتے ہی میں پہچان گیا۔ یہ انکشاف میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ اسماعیل شاہد کا ایک حواری میرے والد صاحب کا شناسہ اور دوست نکل آیا۔ مجھے امید کی کرن دکھائی دینے لگی کہ وہ اب مجھے گولی نہیں مارے گا، یقیناً میرے والد صاحب سے دوستی کا لحاظ کرے گا۔ بالآخر میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، سنو، میں رفیق کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تم موقع ملتے ہی یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ اس کا اشارہ اپنے ساتھی کی طرف تھا، اس کا نام رفیق تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ موٹر بائک سے اتر کر نذیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا، وہ آ رہا ہے۔ رفیق نے نذیر کے قریب پہنچتے ہی استفسار کیا، کیا بات ہے نذیر، تم نے اسے گولی کیوں نہیں ماری؟ اچانک نذیر نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور چہرے پر اذیت بھرے تاثرات سجا لیے۔ اگلے ہی لمحے اس کے حلق سے کراہیں نکلنے لگیں۔ وہ سڑک پر گرنے ہی لگا تھا کہ رفیق نے اسے تھام لیا۔ لمحہ بھر کے لیے میں بھی چونک گیا، لیکن پھر مجھے نذیر کی بات یاد آ گئی، گویا وہ رفیق کو الجھانے کے لیے ایکٹنگ کر رہا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے نذیر؟ رفیق بوکھلا گیا۔ میرے دل میں درد، نذیر اتنا کہہ کر کراہا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور بھی نکل کر سڑک پر گر گیا تھا۔ وہ ایسی ایکٹنگ کر رہا تھا کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ اس کی بات سن کر رفیق واقعی بوکھلا گیا تھا۔ وہ اسے سنبھالے ہوئے تھا اور مجھے وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ قبل از اس کے کہ رفیق میری طرف متوجہ ہوتا، میں جلدی سے موٹر بائک پر سوار ہو گیا۔ ایک ہی کک پر وہ سٹارٹ ہوا تو رفیق موٹر بائک کی آواز سن کر بے اختیار چونک کر میری طرف متوجہ ہوا، لیکن اسے اب دیر ہو گئی تھی۔ میں نے چشم زدن میں گیئر لگایا اور ایک جھٹکے سے موٹر بائک آگے بڑھا دی۔ چونکہ رفیق نے نذیر کو تھام رکھا تھا، اس لیے وہ میرے پیچھے نہ آ سکا اور میں وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مین روڈ پر آتے ہی میں نے موٹر بائک ایک سائیڈ پر روک دی، ہیلمٹ پہنا اور پھر موٹر بائک آگے بڑھا دی۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے میری جان بچا لی تھی۔ اگر نذیر میرے والد صاحب کا دوست نہ نکلتا تو شاید اب تک وہ مجھے دوسری دنیا میں پہنچا چکا ہوتا۔
بہرکیف اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ میں ابھی کالونی میں ہی موجود تھا کہ میں نے غیر ارادی طور پر بیک مرر میں دیکھا تو مجھے وہی دو موٹر بائکس آتی ہوئی دکھائی دیں۔ ایک موٹر بائک آگے تھی اور دوسری اس سے قدرے فاصلے پر موجود تھی۔ یقیناً آگے آنے والی موٹر بائک پر رفیق سوار ہوگا۔ شاید اسے ہمارے ڈرامے کی حقیقت پتہ چل گئی ہوگی، اس لیے وہ میرے پیچھے آ رہا ہوگا۔ وہ واقعی اسماعیل شاہد کا وفادار اور جاں نثار باڈی گارڈ لگتا تھا۔ میں نے موٹر بائک کی رفتار بڑھا دی اور جلد ہی میں چوک پر پہنچ گیا۔ چوک پر بدستور ٹریفک کا ازدحام تھا اور اس ازدحام میں بھی گم ہو گیا۔ اب رفیق میری گرد کو بھی نہ پا سکتا تھا۔ ٹریفک کے ازدحام میں مجھے تلاش کرنا اس کے لیے از حد مشکل تھا۔ میں راستہ بناتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے فلائی اوور سے جانے کے بجائے نیچے سے جانے کو ترجیح دی۔ یہ سیف راستہ تھا۔ میرا خیال یہی تھا کہ رفیق میرے پیچھے نہیں آئے گا اور نہ ہی مجھے تلاش کر پائے گا، لیکن میں غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ عیدگاہ روڈ پر پہنچتے ہی میں نے غیر ارادی طور پر بیک مرر میں دیکھا تو مجھے رفیق دکھائی دیا۔ اس نے نہ صرف مجھے دیکھ لیا تھا بلکہ وہ میرے تعاقب میں بھی آ رہا تھا۔ اس کی موٹر بائک کی سپیڈ بے حد تیز تھی۔ میں نے بھی موٹر بائک کی سپیڈ بڑھا دی، لیکن رش کے باعث مجھے وقفے سے سپیڈ کم کرنا پڑتی۔ رفیق اب قدرے میرے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے بیک مرر میں دیکھا ہی تھا کہ اچانک میں موٹر بائک سمیت اچھل کر فٹ پاتھ کے قریب جا گرا۔ عین اسی لمحے رفیق نے مجھ پر گولی چلا دی تھی۔ ہلکی سی ٹھا کی آواز پیدا ہوئی تھی۔ میری خوش بختی تھی کہ میری بائک گڑھے سے ٹکرا گئی تھی، جس کے باعث میں بے توازن ہو کر اچھل کر فٹ پاتھ پر گرا تھا اور گولی میرے قریب سے گزرتی ہوئی نامعلوم سمت میں غائب ہو گئی تھی۔ میں سڑک پر پھسلتا ہوا سر کے بل فٹ پاتھ سے ٹکرایا۔ ہیلمٹ ہونے کی وجہ سے میرے سر پر کوئی چوٹ نہیں لگی تھی۔ ہیلمٹ کے واقعی بہت سے فوائد تھے، جن میں سب سے اہم فائدہ دماغی چوٹ سے بچنا تھا۔ زن کی آواز کے ساتھ ہی رفیق کی بائک میرے قریب سے گزری تھی۔ فٹ پاتھ سے ٹکرانے کے باعث مجھے کافی خراشیں آئی تھیں۔ لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے تھے، لیکن کوئی رفیق کے پیچھے نہیں گیا تھا کیونکہ اس کے پاس ریوالور تھا۔ اپنے تعاقب میں آنے والے کو وہ گولی بھی مار سکتا تھا۔ میری موٹر بائک کا بھی کافی نقصان ہو گیا تھا۔ ہیڈ لائٹ اور بایاں اشارہ ٹوٹ گیا تھا، جبکہ ٹینکی بھی پچک گئی تھی۔ شکر یہ ہوا کہ ٹینکی لیک نہیں ہوئی، ورنہ گرم انجن میں آگ بھڑک سکتی تھی۔ چند لوگوں نے مجھے اٹھایا اور قریبی دکان میں کرسی پر بٹھا دیا۔ ایک آدمی فوراً ہی میرے لیے پانی لے آیا۔ تب تک میں نے ہیلمٹ اتار لیا تھا۔ کسی نے میری موٹر بائک بھی ایک سائڈ پر کھڑی کر دی تھی۔ میں نے پانی پی کر گلاس واپس کیا تو اس آدمی نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری جان بچ گئی۔ یہ جو تم نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے نا، اسی کی وجہ سے تمہارا سر زمین سے نہیں ٹکرایا۔ ہم ضلعی انتظامیہ کو اس گڑھے کی مرمت کے حوالے سے متعدد درخواستیں دے چکے ہیں، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس گڑھے کی وجہ سے کئی ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں۔ کل شام کو بھی حادثہ ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ رفیق نے مجھ پر گولی چلائی تھی اور میں بچتے ہوئے گڑھے سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میری بے دھیانی کی وجہ سے موٹر بائک گڑھے سے ٹکرائی ہے۔ اصل میں رفیق کے ریوالور پر یقیناً سائلنسر فٹ ہوگا، اس لیے گولی چلنے کی آواز کسی کو سنائی نہیں دی۔ ویسے بھی اس روڈ پر گاڑیوں کا اتنا شور ہوتا ہے کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ اصل میں بھی بے دھیانی سے موٹر بائک چلا رہا تھا۔ میں نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، موٹر بائک بہت خطرناک سواری ہے، اس لیے اسے دھیان اور مکمل توجہ سے چلانا چاہیے۔ ہیلمٹ کا استعمال تو لازمی ہی کرنا چاہیے، ورنہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس بار دکاندار نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، وہ سب لوگ میرے ارد گرد ایسے کھڑے تھے جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں یا کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہوں۔ بیٹا کدھر رہتے ہو؟ ایک بارش بزرگ نے مجھ سے دریافت کیا۔ گلگشت کالونی میں۔ کیا کام کرتے ہو؟ جی، لمحہ بھر ٹھہر کر میں نے جواب دیا، ہوم ٹیوشنز پڑھاتا ہوں۔ انہوں نے میری موٹر بائک کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری موٹر بائک کی حالت تو خراب ہے، گھر کیسے جاؤ گے؟ جی میں اسی پر چلا جاؤں گا۔ بیٹا اگر کہو تو میرا بیٹا تمہیں تمہارے گھر چھوڑائے؟ نہیں انکل، آپ کا بے حد شکریہ، میں نے ممنون لہجے میں کہا۔ پھر میں جانے لگا تو دکاندار نے نصیحت آمیز لہجے میں کہا، بیٹا ٹیٹنس کا انجیکشن ضرور لگوا لینا، ورنہ جراثیم پھیل کر زخم خراب کر سکتے ہیں۔ جی بہتر، میں نے سعادت مندی سے جواب دیا اور ہیلمٹ پہننے کے بعد موٹر بائک پر سوار ہو کر ککیں مارنے لگا۔ تیسری ہی کک پر موٹر بائک کا انجن گرا اٹھا۔ میں نے سب پر الوداعی نظر ڈالی اور پھر ہیلمٹ کا شیشہ نیچے گرا کر موٹر بائک آگے بڑھا دی۔ گو خطرہ ابھی بھی تھا، رفیق کہیں بھی چھپا ہو سکتا تھا اور وہ دوبارہ مجھ پر گولی چلا سکتا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پولیس اور لوگوں کے ڈر سے فرار ہو گیا ہو۔
باہر کیف میں جان ہتھیلی پر رکھ کر موٹر بائک آگے بڑھاتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے 9 نمبر چونگی سے موٹر بائک گل گشت کی طرف موڑی اور آگے بڑھاتا چلا گیا۔ رفیق واقعی فرار ہو گیا تھا۔ یہ میرے لیے اچھا ہی ہوا تھا۔ مزید 20 منٹ کے بعد میں گھر کی طرف مڑنے والی گلی میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک میڈیکل سٹور بھی تھا۔ میں نے وہیں سے ٹیٹنس کا انجیکشن لگوایا اور پھر گھر آ گیا۔ مومانی اور مرینا نے میری موٹر بائک کی حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے۔ امی اپنے کمرے میں تھیں۔ یہ کیا ہوا بیٹا؟ مومانی جان نے فکر مندی سے پوچھا۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں نے جواباً تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اوہ کیسے؟ میں نے صحن میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ ایک موٹر بائک کے اوورٹیک کرنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تمہیں زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ مومانی بدستور فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ پریشان نہ ہوں، مومانی سکون کا سانس لیتے ہوئے بولی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ آج کل کے نوجوان موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں، ایسے خطرناک انداز میں موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ میرا تو دل حلق میں آ جاتا ہے انہیں دیکھ کر۔ بھائی جان کیا آپ نے ٹیٹنس کا انجیکشن لگوا لیا؟ مرینا نے پریشان کن لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر بھی سکون آ گیا۔ آپ چینج کر لیں، میں ہلدی ملا دودھ لے آتی ہوں، مرینا نے کہا تو میں اسبات میں گردن ہلا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ مومانی امی کے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے کپڑے چینج کیے اور ہلدی ملا دودھ پینے کے بعد میں اپنے بازو پر موجود خراشوں کا جائزہ لینے لگا۔ مرینا وہیں بیٹھی تھی۔ آج دوسری بار میں موت کے منہ میں جاتے جاتے بچا تھا۔ اگر رفیق کا نشانہ نہ چوکتا تو گولی نے میرا دماغ چاٹ لینا تھا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، اللہ نے مجھے بچانا تھا سو میں بچ گیا۔ بھائی جان کیا واقعی یہ ایکسیڈنٹ تھا یا؟ مرینا نے جانچتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں الٹا اس سے سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کی شانی یا اس کے ساتھیوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی ہوگی اور… میں نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، آج شانی کے ساتھیوں سے نہیں، اسماعیل شاہد کے ساتھیوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی تھی۔ اوہ، مرینا کا چہرہ ایک دم دھواں ہو گیا۔ کیسے؟ میں نے مختصراً اسے ساری بات بتا دی۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنی چھوٹی بہن کو ساری باتیں بتا دیا کرتا تھا، کوئی بات اس سے نہیں چھپاتا تھا کیونکہ وہ مجھے ہیرو سمجھتی تھی۔ میں دشمنوں سے برسرے پیکار تھا اور خود کو بچانا میرا حق تھا۔ میں اسے جو بھی بات بتاتا تھا وہ آگے کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ اس کی یہی خوبی بہت اچھی تھی۔ میں نے جب اسے یہ بتایا کہ میرا امریکہ کا ویزا آ گیا ہے تو وہ خوش ہونے کے بجائے اداس ہو گئی۔ ظاہر ہے بہن جو تھی، اس سے بھائی کی جدائی برداشت کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ میں اس کی اداسی کا سبب سمجھتا تھا لیکن میں مجبور تھا۔ اپنی دوسری بہن کو تلاش کرنے کے لیے مجھے امریکہ جانا تھا۔ اسے واپس لاؤں گا تب ہی ہمیں سکون نصیب ہوگا۔ آپ کب جا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں بھی اداسی گھلی تھی۔ 1.5 ہفتے بعد، اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اسبات میں گردن ہلا دی۔ شام تک ماموں بھی جلال پور پیر والا سے واپس آ گئے۔ انہیں جب میرے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ وہ بھی آج کے نوجوانوں کو کوسنے لگے جن کی غیر ذمہ داری اور بے احتیاطی کی وجہ سے کئی لوگ موت کے منہ میں جاتے جاتے بچتے تھے۔ میں اور ماموں اس وقت کمرے میں موجود تھے۔ مومانی جان اور مرینا رات کا کھانا تیار کرنے میں مصروف تھیں۔ میں نے ماموں جان کو بھی ویزے کی بابت بتا دیا۔ انہوں نے بھی مجھے کامیاب ہونے کی دعائیں دیں اور ایک بار پھر تسلی دی کہ میں امی اور بہن کی طرف سے بے فکر ہو جاؤں۔ باتوں کے دوران ہی انہوں نے بتایا، تمہارا چھوٹا ماموں ذیشان وحید پاکستان آ رہا ہے۔ کب؟ میں مستفسر ہوا۔ اگلے ہفتے، وہ بولے۔ وہ یہاں بھی آئے گا، میری اس سے بات ہو گئی ہے۔ اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد ہم روٹین کی باتیں کرتے رہے۔ پھر مرینا کھانے کی اطلاع دینے آئی تو ہم اٹھ کر برآمدے میں چلے گئے جہاں امی اور مومانی بھی موجود تھیں۔ پھر ہم سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔